انمول ہیرا۔ ملک روم کا کوتوال شہر تبریز اپنے سپاہیوں کے ہمراہ شہر کے گشت پر تھا کہ ایک شخص احمد اس کے پاس آتے ہوئے سرگوشی میں بولا، حضور والا، آپ کے لیے میں ایک بہت اہم خبر لایا ہوں۔ اچھا، فوراً بیان کرو کیا خبر لائے ہو؟ وہ مارے تجسس سے بولا، حضور والا، جنوبی سمندر کی طرف غلام محمد نامی ایک مچھیرا رہتا ہے۔ اسے سمندر سے ایک مچھلی ملی ہے جس کے پیٹ میں سے نہایت ہی قیمتی ہیرا نکلا ہے۔ یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ تبریز کی آنکھیں پھیل چکی تھیں۔ دراصل آج میں بھی سمندر مچھلیوں کی شکار کے غرض سے گیا ہوا تھا۔ وہاں میرا ایک دوست ہے، اس سے یہ خبر معلوم ہوئی ہے۔ یہ تم نے بہت بڑی خبر سنائی ہے۔ اس ہیرے پر صرف ہمارا حق ہے کیونکہ ہم کوتوال شہر ہیں، اس شہر کے مالک۔ تمہیں اس خبر کا اچھا معاوضہ دیا جائے گا۔ ہمیں فوراً وہاں لے چلو۔ پھر وہ فوراً احمد اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ جنوبی سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بہت جلد جنوبی سمندر پہنچ گئے۔ وہاں قریب ہی مچھیروں کے جھونپڑے بنے ہوئے تھے۔ وہ غلام محمد کے جھونپڑے پر گئے پر وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے جھونپڑے کی تلاشی لی پر ہیرا انہیں وہاں نہیں ملا۔ پھر غلام محمد کا معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ سمندر میں مچھلی کے شکار پر گیا ہوا ہے۔ وہ فوراً سمندر پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو کر غلام محمد کی کشتی کے پاس پہنچ گئے، جہاں غلام محمد اپنی کشتی میں سوار سمندر میں جال ڈالے بیٹھا تھا۔ تم غلام محمد ہو؟ ایک سپاہی زور سے چیخا۔ ہاں، میرا نام غلام محمد ہے، اس نے جواب دیا۔ کوتوال شہر تم سے ملنے آئے ہیں۔ جی سرکار، وہ ادب سے بولا۔ ہم نے سنا ہے کہ تمہیں مچھلی کے پیٹ سے بہت قیمتی ہیرا ملا ہے۔ تبریز الدین اسے گھورتے ہوئے بولا، جی سرکار، اور کل میں اسے شہر لے جا کر بیچ دوں گا۔ وہ بولا، بیچو گے تب جب یہ تمہارا ہوگا۔ میں کوتوال شہر ہوں اور یہ سمندر میری حدود میں آتا ہے، لہٰذا اس ہیرے پر میرا حق ہے۔ پھر وہ زور سے چیخا، ہیرا مجھے دے دو۔ یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ نہیں نہیں، میں ہیرا نہیں دوں گا، یہ مجھے ملا ہے اور اس پر صرف میرا حق ہے۔ مجھے لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ سپاہی فوراً اس کی کشتی میں کودے۔ اس سے پہلے کہ سپاہی اس سے ہیرا حاصل کرتے، وہ ہیرا سمندر میں پھینکتے ہوئے بولا، یہ ہیرا میں نے سمندر سے حاصل کیا تھا، میں نے ہیرا واپس سمندر کو دے دیا ہے۔ اب جسے ہیرا چاہیے وہ خود سمندر سے لے لے۔ وہ ہیرا سمندر میں پھینک چکا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اتنا قیمتی ہیرا سمندر میں پھینک دیا؟ سپاہیوں، گرفتار کر لو اسے۔ تبریز غصے سے بولا۔ غلام محمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ غلام محمد اب ان کی قید میں تھا۔ وہ اسے گرفتار کر کے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی وہ شہر میں داخل ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ہاتھی پر سوار دور سے انہیں آتا دکھائی دیا۔ یہ ہاتھی شہر میں کیا کر رہا ہے؟ تبریز نے ایک سپاہی سے پوچھا۔ سرکار، آج شہر کے ایک میدان میں میلہ لگا ہوا ہے، اس میلے سے کمائی کر کے اپنے گھر جا رہا ہے۔ سپاہی نے جواب دیا، اچھا، ہمیں بغیر حصہ دیے ہی چلا جائے گا، اسے فوراً روکو۔ تبریز داڑا۔ سپاہیوں نے فوراً اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ ہاتھی سوار سمجھ چکا تھا کہ اس کی حلال کمائی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے فوراً اپنے پاس موجود ایک نوکیلی چیز ہاتھی کو چبوئی۔ ہاتھی تکلیف کے مارے زور سے چنگاڑا۔ ہاتھی کے اس طرح چنگاڑنے کی وجہ سے سپاہیوں کے گھوڑے بدک پڑے اور وہ اپنی اگلی ٹانگیں اٹھاتے ہوئے ہنہنانے لگے۔ وہاں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ غلام محمد نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ وہ دیکھو، مچھیرا بھاگ گیا، اس کا پیچھا کرو، اس ہاتھی والے سے ہم بعد میں نمٹ لیں گے۔ تبریز چیخا۔ سپاہی فوراً اس کے پیچھے بھاگے جبکہ غلام محمد اس میدان کی طرف تیزی سے داخل بھاگا جہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ اس میدان میں ایک بہت بڑا میلہ لگا ہوا تھا۔ اچانک اس میلے میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک سپاہیوں کا دستہ گھوڑوں پر سوار میلے میں داخل ہوا تھا۔ ایک قیدی فرار ہوا ہے جو اسی میلے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کیا کسی نے کوئی ایسا مشکوک شخص دیکھا ہے یہاں پہ؟ ایک سپاہی اعلان کرتے ہوئے انداز میں بولا۔ بازار میں موجود سب ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ نہیں، ہم نے ایسا کوئی مشکوک شخص یہاں پر نہیں دیکھا۔ وہاں پر موجود ایک بزرگ بولے، جن کا آدھا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ پتہ چل جائے تو فوراً ہمیں مطلع کرنا۔ سپاہی اسے گھورتے ہوئے بولا اور وہ ایک بار پھر میدان میں ایک بھرپور نگاہ دوڑاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ برخودار، اب باہر نکل آؤ، خطرہ ٹل گیا ہے۔ وہی بزرگ غلام محمد سے مخاطب ہوئے جو ایک مرغی کی ایک ٹوکری میں چھپا ہوا تھا۔
وہ ٹوکری سے نکلتے ہوئے بولا، بہت بہت شکریہ آپ کا اے نیک دل انسان کہ آپ نے میری جان بچائی۔ آپ کوئی بھلے مانس انسان لگتے ہیں۔ تعریف کرنے کا شکریہ۔ پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو اور تمہیں کیوں گرفتار کیا گیا اور تم کیسے فرار ہوئے؟ اس بزرگ نے اس سے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ دراصل میں ایک مچھیرا ہوں۔ میرا نام غلام محمد ہے۔ مجھے شکار کے دوران سمندر سے ایک ایسی مچھلی ملی تھی جس کے پیٹ سے ایک نہایت ہی قیمتی ہیرا نکلا تھا۔ یہ بات کسی طرح کوتوالے شہر کو پتہ چل گئی۔ وہ سپاہیوں کے دستے کے ساتھ میرے پاس آیا کہ اس ہیرے پر حکومت کا حق ہے، لہٰذا وہ ہیرا انہیں دیا جائے۔ پر میں نے کہا کہ اس پر میرا حق ہے، یہ مجھے ملا ہے، پر وہ نہ مانے تو میں نے وہ ہیرا سمندر میں دوبارہ پھینک دیا کہ جاؤ اب سمندر سے لے لو۔ بس اس بات پر انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا، پر راستے میں موقع دیکھ کر میں وہاں سے فرار ہو کر اس میلے میں آ گیا اور آپ کی مہربانی سے یہاں چھپ گیا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اگر وہ ہیرا تمہیں مل جاتا تو تم مالا مال ہو جاتے، پر خدا کی جو مرضی۔ ابھی انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا دل دک سے رہ گیا، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سپاہیوں کا دستہ ناکام واپس کوتوال کے پاس پہنچا۔ سرکار، مچھیرا نہ جانے کہاں فرار ہو گیا ہے، وہ ہمیں نہیں ملا۔ ایک سپاہی سر جھکاتے ہوئے تبریز سے مخاطب ہوا۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ تم سارے نکمے ہو، ایک مجرم کا سراغ نہیں لگا سکے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میلے میں ہی کہیں چھپا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے دوبارہ میلے میں داخل ہوا۔ میلے کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، پھر وہ تھوڑا آگے ہی چلا ہوگا کہ اچانک اس کے پاؤں ایک جگہ ٹھہرے۔ اس کی نگاہ ایک جگہ جا کر رک گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی باچھیں کھل اٹھی۔ اسے آخر اپنا مطلوبہ شخص نظر آ گیا جو کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ وہ فوراً ان کے نزدیک پہنچا اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بزرگ شخص نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گئے، جبکہ مچھیرا بھی تبریز کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ وہاں سے فرار ہوتا، سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ اچھا تو تم نے ہمارے سپاہیوں کو گمراہ کر کے اس مجرم کی مدد کی، ہم تمہیں اس مجرم کو پناہ دینے اور گمراہ کرنے کے جرم میں تمہیں بھی گرفتار کرتے ہیں۔ سپاہیوں، اسے بھی گرفتار کر لو۔ تبریز دوڑا۔ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم اس وقت کس سے مخاطب ہو؟ بزرگ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے، تم کوئی بھی ہو، بادشاہ وقت تو نہیں ہونا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، تم ٹھیک سمجھے ہو، میں بادشاہ وقت ہی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ یہ دیکھ کر تبریز اچھل پڑا، اس کے پاؤں سے زمین جیسے سرکنے لگی۔ وہ واقعی بادشاہ وقت شہنشاہ معظم فیروز الدین تھے۔ بادشاہ سلامت، آپ اور اس حلیے میں؟ تبریز مکمل طور پر گھبرا چکا تھا۔ دراصل ہمیں کئی عرصے سے یہ اطلاع موصول ہو رہی تھی کہ کوتوال شہر ایک بدنیت اور بے ایمان شخص ہے جس نے لوگوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے، رشوت اور زور زبردستی سے لوگوں کے مال سے انہیں محروم کر رہا ہے۔ تو ہم نے اپنا حلیہ تبدیل کر کے یہ حقیقت جاننے کے لیے اس میلے تک پہنچے تاکہ عام لوگوں میں گل مل کر تمہاری اصلیت جان سکیں۔ یہ دیکھو، قدرت تمہیں رنگے ہاتھوں میرے سامنے لے آئی۔ تبریز اس صورتحال سے ہکا بکا رہ گیا۔ بادشاہ تبریز سے دوبارہ مخاطب ہوا، اگر قدرت نے ہمیں کسی بڑے عہدے پر فائز کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کا غلط فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، ان کے مال سے انہیں محروم کریں، بلکہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ پھر وہ سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے بولے، سپاہیوں، گرفتار کر لو اسے اور اسے فوراً زندان میں ڈال دیا جائے۔ ہم صبح بڑے دربار میں اسے سخت سے سخت سزا سنائیں گے۔ بادشاہ کے اس انصاف پر وہاں موجود لوگوں کی تالیوں سے میدان گونج اٹھا۔ پھر انہوں نے اشرافیوں کی ایک تھیلی نکالی اور غلام محمد کو دیتے ہوئے بولا، گو کہ ہم تمہارے ہیرے کے نقصان کی تلافی تو نہیں کر سکتے، ہاں پر تمہیں اس بات پر انعام سے ضرور نوازیں گے کہ تم باطل کے سامنے جھکے نہیں۔ اگر اسی طرح سب باطل کے خلاف ڈٹ جائیں تو باطل اپنے ظلم کے ساتھ ضرور مٹ جاتا ہے۔ غلام محمد بولا، بادشاہ سلامت، مجھے کسی ہیرے کی ضرورت نہیں، آپ جیسے نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ ہمارے لیے کسی انمول ہیرے سے کم نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ مسکراتے ہوئے اپنی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔